अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, 12 तारीख और 11वां रोज़ा, एक दिन पीछे। ठीक है, मौसम बहुत अच्छा है, बाहर बादल आए हुए हैं और बादल ये कह रहे हैं कि हम बरसने को भी तैयार हैं। तो पूरे पाकिस्तान का मौसम ऐसा ही है। ठीक है, तो अब इस वक्त मैं जो है वो इस्लामाबाद जा रहा हूँ और इस्लामाबाद कल सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस लगा हुआ है। ठीक है जी, तो ये केस करना है वहाँ पे। और इसके अलावा जो अपडेट है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की, उसके मुतालिक भी मालूमात लेनी है। वो भी मैं कौमी असम्बली के जो रुकन हैं जिन्होंने ये बिल पेश किया है, आगा रफ़ीउल्लाह साहब, उनसे मुलाकात वगैरह का टाइम लेने की कोशिश करेंगे। ये MNA MP एक तो मिलते ही नहीं है, किसी को मिलते ही नहीं है ना। तो ये सूरत हाल है और आप मेरे साथ राब्ते में रहें इंशाअल्लाह ताला। जो दोस्त मुझसे इस्लामाबाद वगैरह में रब्ता करना चाहते हैं वो बेशक टेलीफोन करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट कर लें या टाइम ले लें, या मुलाकात का जो भी होगा टाइम वो कर लें। ठीक है जी, अब आए जी ताज़ा तरीन सूरत हाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि रात को तकरीबन 100 के करीब, जो आखिरी मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मुसाफिरों को रिहा कराया गया था। और अब इस वक्त जो आ रही है तकरीबन 130 के करीब मुसाफिरों को मज़ीद रिहा करवा लिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले रात को 16 दहशतगर्द मारे गए थे और इस वक्त अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 27 दहशतगर्द जो है वो मारे जा चुके हैं और एक भी नहीं बचेगा, सब फड़े जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। ये पाकिस्तान है भाई, ये कोई अफ़गानिस्तान नहीं है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जो है ना। अब वो रात को सारे तजिया निगार ये कह रहे थे इंडिया वाले कि ये कैसे करेंगे जी, वहाँ तो हेलीकॉप्टर से भी वो नहीं हो सकता, ये रेस्क्यू लोगों को कैसे करेंगे। तो ये बड़ी बात है कि आप तकरीबन 130 के करीब रेस्क्यू वो आपने कर लिए हैं। और प्रोपेगेंडा जो दुश्मन है ना सर, हमें अफसोस, वो कहते हैं ना जी कि अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये जो हमारे तजिए निगार है ना, ये फिर वो कहते हैं कि आप खामखा उनके साथ बात ना करें। इमरान रियाज, फितना पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर है, वो कहते हैं जी इंटेलिजेंस इदारे नाकाम हो गए। उसकी ये सुर्खी लगी हुई है, देख लें 1 घंटे पहले का जो इंटरव्यू है। ये मुझे बताएं कि ये हो सकता है कि इंटेलिजेंस इदारे नाकाम हो गए हैं जी और बड़ी वो खुशियां मना रहे हैं। सर जी वो कहते हैं दुश्मन और दोस्त का फ़र्क जान के जियो। ये सारे ऐसे हैं, शहबाज गिल के भी यही तबसरे आ रहे हैं कि वाह 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 जी, ये बड़े खुशियां मना रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। अफसोस है कि आपको कोई आईनी हाथों से जो है ना, ये मजबूत हाथों से आपके साथ किसी ने डील नहीं की, वरना ना तो मुर्शद रहना सी, ना पीरनी रहनी सी, ना तुसी रहना सी। जो तुम्हारे अमाल है ना, मासी काणी लस्सी दे दे, उन्होंने कहा जो जिस तरह तू मैनू काणी कह रहे हैं ना, मैं तेनू दुध दे देंगी। तो ये सूरत हाल है, ये खुशियां मना रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह इनको ये खुशियां नहीं मनाने देंगे। इनके हर दफ़ा इनके इरादे फेल हुए हैं, अब भी फेल होंगे, फेल होंगे। ये कामयाब नहीं हो सकते, ये नाकाम है, नाकाम व नामुराद है। ठीक है सर। अगला जी, अगली गुफ्तगू ये है कि कल वो कहते हैं ना कि अब सांझे की हंडिया चौराहे में टूटती है। चौक दे विच कल इन्हां दी लड़ाई हुई है, उस्मा बाजी दी और नजीम पंजोता समझौता शुएब शाहीन, ये सारे आपस में गुत्थम गुत्था हैं सर। ये इनको ना रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा। अब फवाद चौधरी को अगर कोई और नज़र आ रहा होता कि मुझे पीपल्स पार्टी ले लेगी या नून लीग ले लेगी, तो ये इतनी बेइज्जती करवाता, ये अपने कपड़े फड़वाता, ये इसने जो लड़ाइयाँ की हैं ये करवाता ना करवाता, जो शुएब शाहीन के साथ इसने लड़ाइयाँ की हैं। यही हाल है इनका सर जी। ऊपर से हवा इन्होंने थोड़ा सा बनाया हुआ है। ये टीवी चैनल पैमरा को हिदायत करो
کہ جناب ان کا کوئی بھی سامنے نہ آئے. تو یہ ان کے جو گتھم گتھا ہو رہے ہیں، یہ ان کو چینل وغیرہ کو اگر منع کر دیا جائے نا کہ ان کی آپ کوریج نہ کریں اور 50 چینل پہ 50 یوتھیے نہ بٹھائیں، یہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے. اب ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی امید ہوتی ہے کہ شاید بے نظیر 2 دفعہ وزیر اعظم بنی ہے، نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے، شہباز شریف 2 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے، شاید میں بھی بن جاؤں. اور فتنہ تیرا مسئلہ ہی اور ہے، تو نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں بن سکتا. تیرا فتنہ اور فساد ہی اور ہے. تو نے ملک دشمنی کی ہوئی ہے، تو نے فوج پہ حملے کیے ہوئے ہیں، IMF کو خط لکھے ہوئے ہیں، امریکہ کو خط لکھے ہوئے ہیں کہ جناب پاکستان کی کوئی امداد نہ کرو. تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ نہیں ملا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اپنے آپ کو ان کے ساتھ تم نہیں ملا سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ سر جی باقی جو حالات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، الحمدللہ کنٹرول میں ہیں. وہ انٹیلیجنس ادارے بتا رہے ہیں کہ آپ انڈیا کی اور پاکستانی جو یوتھیے ہیں ان کے ویلاگس کے دور رہیں اور حقیقت جان کے جیو. کوئی ایسی بات نہیں ہے، مکمل حالات کنٹرول میں ہیں. وہ صرف پہاڑی علاقے ہیں، جنگل ہیں، وہاں سے وہ چھپے ہوئے ہیں. ایک ایک بندے کو رہا کرایا جائے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر پوری قوم متفق ہے، پوری قوم متفق ہے. اور آخری یہ دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ انہی روزوں میں ہی آپ دیکھیں گے کہ امین گنڈا پوری اور شیر افضل مروت ایک نئی کاف لیگ بنائیں گے. ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کو نہیں شامل کرنا چاہتے امین گنڈا پوری جیسے بندوں کو، نون لیگ والے، ٹھیک ہے؟ نون لیگ والوں نے جو شامل کیے ہیں نا وہ ڈیسنٹ بندے ہیں. ہاں نون لیگ کا یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب اپنے ڈویژنل دورے کریں اور ڈویژن ہیڈ کوارٹر پہ جائیں اور وہاں پہ تنظیم سازی کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ آرگنائزیشن کریں تاکہ آئندہ جب بھی مسئلہ ہو. اور پنجاب میں جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ فوری طور پہ کرا دینے چاہیے. یہ مریم نواز صاحبہ آپ نے اتنے پروگرام آپ کر رہی ہیں نا، پروجیکٹ اناؤنس کر رہی ہیں، یہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا بھی کراؤ. انشاءاللہ یہاں بھی نون لیگ جیتے گی. اس وقت نون لیگ کی آواز ہی آ رہی ہے ہر طرف. صرف آپ مہنگائی کے اوپر کنٹرول کریں بس. ابھی آپ نے بجلی کے بل کی کل میری ویڈیو دیکھی ہے غصے والی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جی منتیں ترلے کر کے پاؤں پکڑ کے شہباز شریف صاحب نے 2 روپے کم کرائے. یہ سلسلہ ختم کرو، IMF کا قرضہ اتارو. سعودیہ سے آپ نے لیا ہے یا لے رہے ہیں، وہاں سے لیں، قطر سے لیں، چائنا سے لیں، جو ہمارے ملک ہیں اپنے قریبی ہیں. IMF سے قرضہ نہ لیں، IMF سے. اور ویسے بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اپریل کے بعد ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، تو اس فیصلے کے اوپر آپ عمل درآمد کریں. IMF ایک خون خوار بھیڑیا ہے، یہ خون نچوڑنے والا ایک بھوت اور دیو اور وہ جن ہے. ان سے بچیں، اپنوں سے لیں. اور یہ اپنے یہی ہیں، یہ مڈل ایسٹ اور چائنا یہ اپنے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی نہ ورلڈ بینک سے لیں نہ کسی بڑے ادارے سے لیں. ان کے پاس ہی آپ کو سہولت پہلے بھی مل رہی ہے، اب بھی مل رہی ہے. اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کریں. ہاں ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، امریکہ نے ایران کو دھمکی دی ہے جی کہ آپ جو ہے اپنے جوہری پروگرام ہمیں دکھاؤ. اس نے آگے سے کرارا جواب دی ہے ایران نے. انہوں نے کہا جی آپ نے جو مرضی کرنا ہے کر لے، ہم آپ کو اپنا جو پروگرام نہیں دکھائیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی آپ ہمیں چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، دوستوں سے بھی کروا بھی رہے ہیں اور بھی کریں. تو باقی ایران نے اچھا سٹینڈ لیا ہے. امریکہ بین الاقوامی غنڈہ گردی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اب یوکرین سے معافی مانگی ہے. آج پھر اس نے کہہ دیا ہے ٹرمپ نے کہ میں دوبارہ یوکرین کے صدر کو وائٹ ہاؤس میں دعوت دوں گا. ٹھیک، بین الاقوامی چودھری بنا ہوا ہے یا غنڈہ بنا ہوا ہے، وہ ختم کرے. یہ ویزوں کی پالیسی وغیرہ بھی ختم کرے. کل ہمارے ایک سفیر کو جو ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا ہے، جو تاشقند کا سفیر تھا یا تاشقند بخارا کا، اس کو امریکہ کے لاس اینجلس ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا ہے. ایسی غنڈہ گردی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے مثال دی ہے کہ ایک دفعہ میں نے برازیل کا اپلائی کیا نا، تو ادھر وہ ان کے کونسلیٹ تھے ہمارے وکیل، تو ان سے میری گپ شپ ہوئی.
تو اس نے کہا جی کہ امریکہ کے مقابلے میں برازیل ایک چھوٹا ملک ہے، جیسے پاکستان اور امریکہ ہے، جو ایسے ہی ہے نا، لیکن ان کے ظاہر امریکی کمپنی ہیں، پوری بین الاقوامی ان کے ہر ملکوں میں کاروبار ہے، افغانستان، پاکستان، ہر جگہ۔ انہوں نے کہا جی وہ ہمارے 4 ویزے ریفیوز کرتے ہیں نا، ہم بھی ان کے 4 کر دیتے ہیں۔ بس کرارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ 4 آپ نے ہمارے ویزے ریفیوز کیے ہیں، یہ 4 ہم تمہارے کر رہے ہیں۔ بس کہتا ہے وہ بالکل سیدھے ہوئے نہیں، بالکل۔ تو یہی پالیسی اپنانی چاہیے، برابری کی پالیسی پھر یہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ باقی جن دوستوں نے گروپ لائف انشورنس کے جو کیس ابھی تک نہیں کیے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں اور مین کیس میں فائل ہو جائیں، وہ شامل ہو جائیں، کیونکہ ان کو پھر ہی فائدہ ہوگا جنہوں نے ابھی کیس نہیں کیا۔ تو ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ میں نے جو نمبر آپ کو دیا ہے 030047255752، اس کے اوپر رابطہ قائم کریں اور ہمارے ساتھ مین کیس میں شامل ہو جائیں۔